معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات محترم، ہم اور آپ سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حاضرین بزم، آج ہم اور آپ یہاں پر جمعے کی نماز میں اللہ کے عبادت کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے ہی سے جمعے کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آئیں انہیں اسلام کی سچی تعلیم، اسلام کی اچھی باتیں اور جو اسلام کا درس ہے، جو اسلام کا سبق ہے، وہ ان کو بتایا جائے۔ حضرات محترم، آج اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بڑی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں۔ بدنام کرنے والے اگرچہ بدنام کرتے رہیں، اپنی وہ دشمنیوں کا اظہار کرتے رہیں، مگر سنو میں آج اسلام کی سچی تعلیم کیا ہے، اسلام کا سبق اور درس کیا ہے، اسلام کس چیز کا پاٹھ پڑھاتا ہے، اس چیز کا انکشاف کرنے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات محترم سنو، اسلام جو ہے امن و شانتی والی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام لوگوں کو انسانیت کی خدمت کرنے والی باتیں بتاتا ہے۔ اس لیے جمعے کو اہمیت دی گئی ہے کہ اس جمعے کے اندر، جمعے کی نماز میں اکٹھا ہونے کا ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسلام سیکھیں، اسلام کی تعلیم کو سیکھیں، اسلام کے سبق کو سیکھیں۔ حضرات محترم، میں بتاؤں، ایک صحابی رسول نے آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ جو ہے کون سا مسلمان افضل ہے، ای الاسلام افضل۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بتائیں کہ حضور کس کا اسلام افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ سنو، جس کے ہاتھ اور زبان سے انسانیت محفوظ رہے، سمجھ لو وہی سچا، سب سے اچھا پکا مسلمان ہے۔ اور نسائی شریف کتاب الایمان کے اندر دوسری حدیث مبارک ہے، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی خون یعنی جان و مال کو محفوظ سمجھیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی امن و شانتی والی تعلیم ہے کہ مسلمان سچا پکا وہی ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی جان کو بھی محفوظ سمجھیں، اپنے مال کو بھی محفوظ سمجھیں۔ حضرات محترم، اللہ پاک کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ پاک فساد کو، فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ان احادیث کی روشنی میں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ نے سنا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ مذہب اسلام تو آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مذہب اسلام جرائم، گناہوں، شراب، جوئے، چوری، ڈکیتی، دھوکہ بازی، قتل و غارت گری، مار کاٹ، فتنہ و فساد، جھوٹ، چغلی، زنا اور ریپ، ان تمام گندی بیماریوں سے بہت دور رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسلام اور ایمان کا معنی بھی یہی ہے، امن و شانتی۔
حضرات محترم، حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام انسانیت کے خلاف کام کرنے، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے، مار کاٹ کرنے، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فتنہ و فساد برپا مت کرو۔ قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد قتل سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرات محترم، قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ امن و شانتی بنائے رکھو، مار کاٹ نہ کرو، فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ مذہب اسلام کی ہی وہ سچی تعلیمات ہے اور وہ سچی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کی جا سکتی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں آج افسوس ہوتا ہے کہ جس مذہب نے امن و شانتی کی ہمیں شکشا اور تعلیم دی، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، مار کاٹ، ظلم کرنے، قتل و غارت گری کرنے اور کسی مظلوم کو ستانے اور کسی کا ناحق خون بہانے سے روکا ہے، آج لوگ اسی مذہب کے ماننے والوں پر دہشت پھیلانے، آتنکواد کو بڑھاوا دینے اور آتنکوادی ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ IS اور یہ آتنکوادی دوسرے سنگٹھن جو اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، ان کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس بدنامی میں ہمارے اسلامی ملک بھی شامل ہیں۔ یہ وہ اسلامی ملک ہیں کہ جن میں نہ تو سماجی معاشرتی اتحاد ہے اور نہ ہی سیاسی گڑھ ہے، یہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کی آپسی رنجش و دشمنی کا اثر یہ ہے کہ کافی کمزور ہو چکے ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دوسرے ملک ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں، ان کے ملکوں میں اپنی دخل اندازی کر کے قتل و غارت گری کرا رہے ہیں۔ ان اسلامی ملکوں کا امن و امان شانتی بالکل ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان پریشان ہو کر آپ آتنکی سنگٹھنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آج دنیا میں سب سے زیادہ آتنکواد اور دہشت گردی کا نقصان یہی اسلامی ملک اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان ہی مارے جاتے ہیں اور پھر بھی یہی آتنکوادی اور دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے آقا کی تعلیم تو دیکھو، ہمارے آقا نے ہمیں کس بات کا حکم دیا وہ دیکھو تو۔ ارے آؤ، ہمارے اسلام نے کیسی لوگوں کی عزت کرنا ہمیں سکھائی ہے، لوگوں کی کیسے تعظیم کرنا سکھائی ہے، لوگوں کو عزت دینا سکھائی ہے۔ میں بتا دوں، حدیث شریف ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، صحابہ اکرام بھی وہاں پر موجود تھے، میرے آقا بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرات محترم، جب جنازہ گزرا تو میرے آقا جنازے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ ہے الیست نفسن، کہ یہ انسان نہیں ہے، یعنی سرکار گویا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے دین و دھرم سے قطع نظر کہ یہ انسان نہیں ہے، میں تو انسانیت کی تعظیم اور عزت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حضرات محترم، تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں برائیوں سے بہت زیادہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، دلوں میں نفرت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، ہمیں بانٹنے کا حکم نہیں دیتا ہے، ہمیں اتحاد ختم کرنے کا یہ حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیں اسلام جو ہے یہ وہ واحد مذہب ہے جو ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے اسلامی احکام پر ہم سب عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں سبق سکھائے ہیں، جو ہمیں پاٹھ پڑھائے ہیں، انہی کو عام کریں، اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضرات محترم، آتنکوادی سنگٹھنوں کے خلاف آواز بلند کریں، شراب، جوئے، چوری، قتل و غارت، زنا، مار کوٹ، ان تمام باتوں سے بہت دور رہیں۔ حضرات محترم، آپس میں نفرتیں پھیلانے سے دور رہیں، فتنہ و فساد سے دور رہیں، امن و شانتی کو بڑھاوا دینے کا کام کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے آقا و مولا حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو
اختلافات سے، لڑائی جھگڑوں سے دور رکھے اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و شانتی قائم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔